معراج شریف کا یہ عمل جو آپ کو بہت سارے مسائل سے نکلنا بہت آسان کر دے گا، اس کو بتانے سے پہلے آپ معراج شریف کا واقعہ بہت مختصراً سن لیں۔ اس سے آپ کو عمل کرنا آسان لگے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مشکل حالات چل رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں الاسراء والمعراج کے نام سے ہے۔ الاسراء مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور معراج یعنی کہ آسمانی سفر۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ براق کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طے کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور جنت سے لائے ہوئے سونے کے طشت میں آب زمزم ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر طیبہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شہر عنقریب آپ کا مسکن ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پر، طور سینا پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کے لیے لے گئے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے لیے اوپر آسمان پر لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور بھی دکھایا گیا جہاں فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہیں۔ جب ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اور یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ دوزخ میں کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جو ان کی امت میں سے تھے۔ ان کو سزا کے ساتھ ان کے اعمال بھی بتائے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ اس کا نام ہی سدرۃ المنتہا ہے جہاں ہر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سدرۃ المنتہا پر اور کسی مخلوق کی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ نمبر 1، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر تحفے میں ملی ہیں۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کم کروا کر 5 تک رہنے دی۔ دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک میں یہ صرف 2 آیات اوپر آسمانوں پر تحفے میں ملی ہیں۔ تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی امتی آپ کا شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، یعنی کہ اس کے بقیہ گناہ تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ معراج شریف کے واقعہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر جب مشکل حالات چل رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے دیے۔ اب ہمارا یہ عمل بنتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر ہم پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو فرض نماز تو ضرور ادا کریں، اور جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ رات کو ضرور پڑھ کر سوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمارے لیے بھیجے ہیں ہم ان پر ضرور عمل کریں، پھر ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں انشاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔